نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 88 ہے۔ جنگ بدر میں شکست کے آنے کے بعد کفار اور ان کے ہم نوا منافقین مسلمانوں کے اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، اور اب انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا کافروں نے کہ بھئی یہ جو ہماری ذلت اور رسوائی ہے اور بدر میں ہمارے رؤساء کو مارا گیا ہے، اس کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے اور اس کو محمد کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ یعنی نبی علیہ السلام۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دن بعد عمیر بن وہب جماحی، جو کہ مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچاتا تھا اور صحابہ اکرام کو بھی بہت اذیت دی، ان کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہوا تھا۔ تو یہ حتیم میں آئے، وہاں پر صفوان بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور موضوع یہ تھا کہ یہ جو مسلمانوں کا لیڈر اور کمانڈر ہے، ان کا خاتمہ ہوگا تو اگلی بات ہوگی، لہٰذا یہ عمیر بن وہب جماحی کہنے لگا کہ یہ کام میں تو کر سکتا ہوں کہ میں وہاں مدینہ جاؤں اور نعوذ باللہ حملہ کروں، قتل کر کے آؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے اور میرا اہل و عیال پیچھے ہے، تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کا قرض مجھ پر ہو اور میں دنیا سے جاؤں، کیونکہ مدینہ جانے کے بعد کوئی معلوم نہیں کہ زندہ آ سکوں گا یا نہیں، اور اس کے علاوہ گھر والوں کے لیے کوئی چیزیں وغیرہ معیشت کی بھی پریشانی ہے کہ ان کو ایسے کیسے چھوڑ دوں۔ تو صفوان کہنے لگا کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور تم جاؤ یہ کام کرو۔ اس نے کہا اس سے اچھا موقع اور کیا ہے، لہٰذا اپنی تلوار پر زہر لگایا اور مدینہ منورہ سے نکل پڑا۔ اور کہاں جا رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے جا رہا ہے، قتل کا ارادہ کیا ہوا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں ان کا بیٹا گرفتار ہے تو میں کہوں گا میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں، اور مقصد یہ ہوگا کہ موقع پاتے ہی میں حملہ کر دوں گا۔ اب یہ زہر آلود تلوار لیے مدینہ منورہ پہنچے، اور ابھی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے ابھی سواری باندھ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر نے دیکھا، اور حضرت عمر نے فوراً کہا یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر، یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں، لہٰذا انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور صحابہ اکرام کو کہا ان کو اپنی نگرانی کے اندر رکھو، یہ بندہ خطرناک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے عمیر کو پکڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قریب آنے دو، اور ان سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ۔ یہ قریب پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سچ سچ بتاؤ مکہ مکرمہ سے کس ارادے سے آئے؟ تو یہ کہنے لگا میرے چونکہ یہاں بھائی قید ہے، میں تو اس کو رہا کرنے آیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ تلوار کیسی؟ تو یہ پھر چونکہ کچھ ڈگمگا گیا اور کہنے لگا یہ تلوار کا برا ہو، یہ تو خواہ جو ہے نا اللہ کرے یہ میرے کچھ کام نہ آ سکے، یعنی بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ نہیں سچ سچ بتاؤ، تم تو حتیم میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، حتیم میں بیٹھ کر یہ پلان بنا رہے تھے، اور صفوان تمہیں کہہ رہا تھا کہ تمہارے قرض کی ذمہ داری میں لوں گا اور تم جاؤ یہ کام کرو۔ تو اب دیکھو وحی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آدمی صفوان کے ساتھ یہ طے کر کے آئے
اب پہلے یہ کٹر دشمن تھا، جان لینے پر تھا، اور اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حتیم والے واقعے کا ذکر کیا تو یہ کہنے لگا کہ ہم نے پہلے آپ کو جھٹلا کر بڑی غلطی کی ہے۔ ہم جب یہ بات کر رہے تھے تو وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، یقیناً یہ بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اپنے بھائی کو لو، اس کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ اب مکے میں صفوان انتظار کر رہا تھا، اور بلکہ خوشی منا رہا تھا، اور لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ اذیت اٹھانی پڑی ہے اور تمہارے بزرگ قتل ہوئے ہیں، اب دیکھنا وہ سب سے بڑی خوشخبری لے کر تمہیں ملے گی، تم اپنے بزرگوں اور سرداروں کی قتل کے غم میں جو گٹ رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی، اور تم سارے خوش ہو جاؤ گے۔ اور مقصد یہ تھا کہ چونکہ عمیر کو بھیجا ہے تو وہ وہاں قتل کر کے آئے گا۔ لوگوں نے ان کو بتایا کہ وہ تو خود مسلمان ہو گیا، اطلاع ملی، تو اس نے قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ جو ہے نا عمیر کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں کروں گا، کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ لیکن عمیر جان لینے آئے تھے، جان دے کر گئے، سر لینے آئے تھے، دل دے کر چلے گئے، اسلام مٹانے آئے تھے، اسلام کے سپاہی بن کر چلے گئے، اسلام میں شبہات پیدا کرنے آئے تھے، اسلام کے داعی بن کر چلے گئے، اور پھر ساری زندگی مکہ مکرمہ میں جا کر دین سیکھنے کے بعد وہاں مقامی کام پر مصروف ہو گئے، اور کئی لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ختم کرنے آئے تھے، اسلام کی ہدایت لے کر چلے گئے، اور ذریعہ کیا بنا؟ وحی الہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم یہ کر کے آئے تھے۔ اب کوئی یہاں سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے رسول غیب کا علم ذاتی طور پر جانتے تھے، اس لیے مکہ کی بات مدینے میں معلوم ہو گئی اور یہ بغیر وحی الہی کے ہوا، ایسا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہاں انباء الغیب میں سے ہے، آپ کو غیب کی خبر دی گئی، اور ظاہر ہے جب غیب کی خبر دے دی جائے تو وہ اس بندے اور اس انسان کے لیے غیب نہیں رہتا، بلکہ وہ انباء الغیب ہو جاتا ہے، غیب کی خبر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے واقعات کو لے کر خواہ غلط قسم کے عقائد اور تعویل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات نہیں ڈالنے چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ایسے موقعوں پر کچھ باتوں کو وقت سے پہلے بتایا ہے، وہ وحی الہی کے ذریعے سے ہے، یا پیشن گوئی کے ذریعے سے ہے، اور یا پھر اپنے نورانی بصیرت اور اپنے جو دور اندیشی کی بنیاد پر آپ نے بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ غیب ذاتی تھا اور اس کی بنیاد پر آپ پہلے خبریں دے دیا کرتے تھے یا بعد کی خبریں دے دیا کرتے تھے، بلکہ آپ کے پاس اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم انباء الغیب اور غیب کی خبریں موجود تھی، وحی آتی تھی، الہام ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں کو قبل از وقت بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے اپنا عقائد، اپنا عقیدہ درست رکھیے گا۔ غیب ذاتی فقط اللہ کا خاصہ ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔